بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی شخص بیمار پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کہے، اللہ سے کیسے دعا کرے، جیسے اللہ کے انبیاء اللہ پر بھروسہ کر کے دعا فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب ہی مجھے شفا دیتا ہے۔ قرآن پاک کے مطابق دو طرح کے امراض ہیں، ایک روحانی اور ایک جسمانی۔ آج ہم بات کریں گے جسمانی بیماریوں کے حوالے سے، جو جسمانی امراض ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، جو بیماریوں کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی مرض ایسا نہیں بنایا جس کی دوا یا علاج نہ بنایا ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جن کو تم نے جان لیا سو جان لیا، اور جن سے تم بے بہرا رہ گئے تو بے بہرا رہ گئے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے علاج ہم نے دریافت کر لیے، جو کائنات میں ہی ہمارے آس پاس اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیے تھے، اور بہت سی بیماریوں کا علاج اب تک ہم دریافت نہیں کر سکے، ہم ایکسپلور نہیں کر سکے، لیکن علاج بہرحال موجود ہے۔ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اگر غور کیا جائے، جو خوراک، جو غذائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائیں اور جن کی رغبت دی، آج ہم تحقیق کر کے دیکھ رہے ہیں کہ اس میں شفا ہی شفا ہے، اور جن چیزوں سے پرہیز بتایا، جن چیزوں کو پسند نہیں فرمایا، جن چیزوں سے بچنے کی رغبت دی، اس میں مرض ہی مرض ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی شفا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی، یعنی کوئی ایسا انگریڈینٹ، کوئی ایسی چیز جو شرعاً جائز نہیں ہے، حرام ہے، اس میں شفا بھی نہیں ہوگی۔ طب نبوی کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو مختصراً یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر کالے دانوں کو لازم کر لو۔ کالے دانے کیا ہیں؟ کلونجی، بلیک سیڈز۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ پیٹ کی 70 سے زیادہ بیماریوں کا اس میں علاج ہے۔ ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی گئی کہ موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ زیتون کو فرمایا کہ یہ جنت کا پھل ہے اور بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ شہد، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا فرمایا، قرآن پاک میں شہد کو شفا قرار دیا گیا۔ تو یاد رکھیں کہ جتنی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں پرہیز اور علاج سے اور غذاؤں سے متعلق، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج اگر وہ ہوم ریمیڈیز ہم اپنے گھروں میں اپنی خوراک کا حصہ بنا لیں، اپنے دسترخوان کا حصہ بنا لیں، تو انشاءاللہ بہت سے امراض تو ہمیں لگیں گے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور خدا نخواستہ جو بیماریاں، جو امراض ہیں، اللہ کے حکم سے وہ بھی دور ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کل بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرمائے، آمین۔